میں نے 2-3 مرتبہ 2-3 پروگراموں میں عمران خان سے معذرت کی ہے. جب عمران خان کہتا تھا نا وزیر اعظم تھا تو وہ کہتا تھا یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں, تو میں کہتا تھا عمران خان صاحب کوئی کامن سینس کی بات کریں. آپ کے انڈر نیب بھی نہیں ہے, ایون نیب خود مختار ہے, کیسے آپ این آر او دے سکتے ہیں؟ آج انہوں نے خود کو این آر او دیا ہے اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا این آر او. زرداری صاحب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس اور پیناما لیکس اور یہ ٹی ٹی راج کماروں والا کو کیس, یہ وہ 3 کیس ہیں کہ یہ یورپ میں لے جائیں, برطانیہ اور امریکہ کے ججز کی جیوری بنائیں اور کیس سنیں. یہ لوگ ساری عمر کے لیے اندر چلے جائیں. یہ ملک 5-6 پرائیویٹ لمیٹڈ یعنی چند خاندانوں کے لیے بنائیں اور چلے گا. اور ان کے اب پہلے وہ تھے, اب ان کے بچے ہیں اور ان کے بچے بھی تیار ہو رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. پاکستان کے اندر ایک کیس بنایا گیا حمزہ شہباز اور ان کے بیٹے کے اوپر. 7 والیومز تھے, 4000 پیجز, 17000 ٹرانزیکشن, 100 سے زیادہ وٹنسز, اوپن اینڈ شٹ کیس. لیکن اس کیس کو 6 ماہ کے بعد 8 ماہ کے بعد ختم کر دیا گیا اور آج حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا ہے. ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بھٹی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھٹی صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں فٹ, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. بھٹی صاحب یہ سارا ڈیٹا, یہ ساری ریسرچ, ان سب چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیسز ختم ہو گئے ہیں, وہ 4000 پیجز کدھر گئے, وہ 7 والیومز کدھر گئے؟ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے, لیکن میرا بیلیو ہے کہ آپ اپنی بات کہتے جائیں. وہ جیسے ایک قائد اعظم سے منسوب بیان ہے نا کہ جب مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ محمد علی جناح تم نے کیا کیا, تو میں بتاؤں گا میں نے یہ کیا, تو وہ کہیں گے ویل ڈن محمد علی جناح. تو ہمیں تو کوئی نہیں ہے, چھوڑ دیں ساروں کو, بری کر دیں ساروں کو, نیب کو تالے لگا دیں, ایف آئی اے ختم کر دیں, پولیس ختم کر دیں. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ایک ترمیم کریں, آئینی ترمیم, کہ جس کے مطابق گریڈ 16 سے اوپر کا بیوروکریٹ اور سیاستدان جو کچھ بھی کرے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, تو ہمیں پھر بھی منظور ہے. یہ ملک 5-6 پرائیویٹ لمیٹڈ یعنی چند خاندانوں کے لیے بنائیں اور چلے گا. اور ان کے اب پہلے وہ تھے, اب ان کے بچے ہیں اور ان کے بچے بھی تیار ہو رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں. بھٹی صاحب ایک چیز بتائیں, چلیں آپ کی بات ٹھیک ہے, سب اسی طرح سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. اس کیس کے اوپر رپورٹنگ ہوئی, اس کیس کے اوپر اخباروں میں اداریاں لکھی گئی, اس کیس کے اوپر ویلاگز بنے, لیکن اب کیوں پاکستان کا پورا سسٹم ایک خاندان کے سامنے بدقسمتی سے جھک جاتا ہے اور ہر دفعہ انہیں این آر او دے دیا جاتا ہے, ان کی کرپشن پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے؟ وائی اونلی ون فیملی؟ میں نے 2-3 مرتبہ 2-3 پروگراموں میں عمران خان سے معذرت کی ہے. وہ اس لیے کی ہے کہ جب عمران خان کہتا تھا نا وزیر اعظم تھا تو وہ کہتا تھا یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں, تو میں کہتا تھا عمران خان صاحب کوئی کامن سینس کی بات کریں. عدالتوں میں کیس ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کے انڈر نیب بھی نہیں ہے, ایون نیب خود مختار ہے. تو آپ اگر آپ کے انڈر نیب بھی ہو تو پھر بھی کیسے آپ این آر او دے سکتے ہیں؟ تو آج مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بڑا آسان تھا, نیب ختم کر دو, ترمیم کر دو, تو این آر او مل جائے گا. آج انہوں نے خود کو این آر او دیا ہے اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا این آر او ہے. یعنی ہمارے آپ یہ زرداری صاحب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس اور پیناما لیکس اور یہ ٹی ٹی راج کماروں والا کیس, یہ وہ 3 کیس ہیں کہ یہ یورپ میں لے جائیں, برطانیہ اور امریکہ کے ججز کی جیوری بنائیں اور کیس سنیں. یہ لوگ ساری عمر کے لیے اندر چلے جائیں. کیس کیا ہوتا ہے؟ اب تو خیر ختم ہو گیا. کیس کیا ہے؟ کیس بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ آپ کی جو دولت ہے جی ہے, اور یہ ثابت کریں کیسے, اور اب آپ نے یہ کہاں سے کمائی. ایون فیلڈ کا کیا کیس تھا؟ ایون فیلڈ کا کیس تھا کہ سمپل سا ایک سوال تھا کہ یہ منی ٹریل دے دیں, یہ پیسے کمائے کیسے, پیسے آئے کہاں سے, پیسے کمائے کہاں سے, اور پیسے بھجوائے کہاں سے. کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں, کوئی ریکارڈ نہیں. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ یعنی سنتے ہی نہیں ہیں لوگ, چونکہ اخلاقیات, اصول, منطق, جنازہ نکل گیا ہے, تو سنتے ہی کوئی نہیں تھے. نواز شریف صاحب نے کیا کہا ایون فیلڈ کیس میں اس کیس پہ آتا ہوں لیکن 1 منٹ لوں گا. نواز شریف صاحب نے کیا کہا, جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع, اور پھر سپریم کورٹ میں مکر گئے, اور بعد میں کہا ذرائع سے زیادہ ہیں تو کیا فرق. ہاں اچھا مکر گئے. اس کے بعد حسن نواز نے کیا کہا, اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ایون فیلڈ کس کا ہے, میں تو کرایہ دار ہوں, مجھے یہ بھی نہیں پتا کرایہ کون دے رہا ہے. مریم نواز صاحبہ نے اور سلمان شہباز نے کیا کہا, ہم اندرون ملک چھوڑے, ہماری تو بیرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں, لندن میں جائیداد ہی کوئی نہیں. بیرون ملک چھوڑے, اندرون ملک. حسین نواز نے کیا کہا, حسین نواز نے کہا جب پیناما لیکس ہونے لگی, اس نے کہا ہاں یہ فلیٹس ہمارے ہیں,
ان پوچھا فلیٹس خریدے کیسے, انہوں نے کہا 2005-6 میں نے ایک جدہ میں سعودی عرب میں فیکٹری بیچی, اس کے مالیت سے پیسے میں نے اس سے یعنی اس پیسوں سے وہ فلیٹس خریدے. قطری خط کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میاں محمد شریف کا 1,20,000 درہم یا 20 لاکھ درہم کا یہ انویسٹمنٹ تھی اسانی گروپ میں, اور اس پرافٹ سے ہم نے, کیونکہ میاں محمد شریف صاحب کی خواہش تھی, وصیت تھی کہ میرے پوتے حسین نواز کو فلیٹس دیے جائیں, تو ہم نے یہ سیٹلمنٹ کی. مسلم لیگ نے کیا کہہ رہی تھی؟ یہ فلیٹس 93 اور 95 میں خریدے. اب ریوائنڈ کریں ذرا, فاسٹ فارورڈ کریں. مسلم لیگ 93-95 میں فلیٹس خریدے, نواز شریف صاحب ذی ہیں وہ ذرائع اور مکر گئے, مریم نواز کوئی جائیداد نہیں, سلمان شہباز کوئی جائیداد نہیں, حسن نواز کرائے پہ رہ رہے ہیں, حسین نواز 2005-6 میں خریدے. قطری خط نہیں, یہ تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے, میاں محمد شریف صاحب کے پیسے تھے. تو سوال یہ اسی ایون فیلڈ میں موجود ہے. سوال یہ ہے کہ یہ پیسے کمائے کہاں سے, پیسے آئے کہاں سے, منی ٹریل دینے. ساری کہانیاں سنائی جا چکی ہیں, وہ منی ٹریل کو نہیں. اب تو نواز شریف صاحب کا 3 چینلز نے انٹرویو کیا, انٹرویو کرنے والوں کو سلام, انٹرویو دکھانے والوں کو سلام, اور اس پر ہمارے نظام انصاف جو دم ساد کے بیٹھا ہوا تھا, چپ منہ میں گھگنیاں پائی, تو اس کو بھی سلام. بٹی صاحب این آر او دیا کس نے سارے سسٹم کو مینیج کر کے اس سسٹم کو ایک بار پھر ایک خاندان کے سامنے ڈھیر کر دیا؟ بھائی جان سمپل سی بات ہے, سمپل سی بات, نیب ختم کر دیا نا. کس کے کہنے پر یہ گورنمنٹ بنائی گئی, یہ سارا نیکسس بنایا گیا اور پھر یہ این آر او دلوایا گیا؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے مقصد صرف اس خاندان کو بیل دینا تھا. مقصد تو کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں نا کہ مقصد مہنگائی نہیں تھا, بے روزگاری نہیں تھا, غربت نہیں تھا, عوام نہیں تھی, ووٹ کو عزت دو نہیں تھی, سویلین بالادستی نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ مقصد نمبر 1 تھا عمران خان کو ہٹانا, نمبر 2 اقتدار میں آنا, نمبر 3 EVM ختم کرنا, نمبر 4 نیب ختم کرنا, نمبر 5 نومبر کی تقرری کرنا, نمبر 6 نواز شریف کی نائلی ختم کرنا, نمبر 7 نواز شریف کے کیسز ختم کرنا, نمبر 8 نواز شریف صاحب کی واپسی, نمبر 9 نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا, اور اس سے پہلے پنجاب حکومت ختم کرنا, اور اس کے بعد عمران خان کو جیل بھجوانا, عمران خان کو نااہل کرنا. بیسک ایجنڈا تو صاف ہے. اللہ اور اس کے اندر صرف پولیٹیشین شامل ہے اس سارے پلان کے اندر. اب اس پہ اگر آپ سوچیں تو سوچتے جائیں. آپ نے کیا سوچا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ 12 جماعتیں جو مل گئی ہیں نا, اگر اگر انہی پہ ڈال دیا تو یہ کافی ہیں اس کے لیے. دیکھا اسمبلی ان کے پاس, پارلیمنٹ ان کے پاس, باقی بنا ثبوتوں کے آپ مجھ سے کہیں تو میں امریکہ تک پہنچ سکتا ہوں. اچھا نہیں بٹی صاحب, یہ تقریباً 100 اس میں زیادہ وٹنسز ہیں, مقصود چپڑاسی وغیرہ سارے بے شمار لوگ ٹرائل میں بھی شامل ہوئے, اور بڑی کلیئر ساری چیزیں تھیں کہ یہ سارے پکڑے جائیں گے. ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا, یہ اس کے پوائنٹس دیکھ رہا تھا, جو ہی مجھے پتہ چلا تو یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ فار ایگزامپل صرف ایک اس میں کہ جو ہمارے نیب کا ریکارڈ ہے, اب تو مبینہ طور پہ کہنا پڑتا ہے ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, کہ حسین نواز نے 272 مرتبہ رقمیں بھجوائیں. ٹھیک ہے, 272 مرتبہ. اب وہ رقمیں آتی کیسے تھیں؟ حسین نواز رقم بھجواتا تھا, وہ جاتی تھی مبینہ طور پر انجم اقبال کے اکاؤنٹ میں, ایک انجم اقبال صاحب تھے, وہاں سے رقم جاتی تھی پی ایم آف کیمپ, پی ایم اس نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, جاتی عمرہ پر ڈیوٹیاں دیتے جو پولیس اہلکار تھے, ندیم سرور, محمد اقبال, اورنگزیب, سلیم خان وغیرہ کے اکاؤنٹس میں. اچھا, وہاں سے رقمیں جاتی تھی شریف میڈیکل ٹرسٹ اور ایجوکیشن کے ڈاکٹر عاصم محمود کے اکاؤنٹ میں. اچھا, وہاں سے رقم جاتی تھی جاتی عمرہ کے زرعی فارم کے انچارج محمد اسلم کے اکاؤنٹ میں. اچھا, وہاں سے رقمیں جاتی تھی وزیر اعظم نواز شریف کے ڈرائیور پنو خان, ڈرائیور شاہد فاروق, چپڑاسی ظہور, رمضان شوگر کے ملازم محمد حنیف, فضل داد عباسی, مسرور انور, احسن لطیف, فضیلہ انور, نجم الدین طور, صنوبر طور, وحید اللہ, کبید اللہ, محمد انیس اور رئیس کے اکاؤنٹس میں. وہاں سے پیسے نکالتے تھے وزیر اعظم آفس کے ویٹر, کیمپ آفس کے ویٹر کرامت اور لیاقت. اب یہ 272 مرتبہ یہ تھا, اور سارا یہی پروسیس اپنایا. اب یہ مبینہ طور پر, میں مبینہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ چھوڑ دیں یار, اب تو کیا یہ سارا آ چکا ہے, جا چکا ہے, لیکن 272 مرتبہ رقمیں اگر اس طرح آئی ہیں تو یہ حلال پیسہ ہے. یہ لیئرز کے اوپر لیئرز لگائی گئی ہیں. اچھا, پھر ہے 128 صفاتی, 9 والیوم, 27 انویسٹیگیشن رپورٹوں والی منی لانڈرنگ جعلی اکاؤنٹس زرداری صاحب کی. اور وہ بھی اسی طرح سے بٹی صاحب لیئرز اوور رہے ہیں. اس کا بتایا گیا کہ زرداری صاحب اوپر ہیں, اس کے بعد فریال تالپور صاحبہ, مراد علی شاہ, نیچے انور مجید صاحب, اور اچھا بلاول ان کے بینیفیشری, اور اس میں چیف منسٹر کے آفیسز وغیرہ سارے. ہاں, بلاول صاحب بینیفیشری اس کے مبینہ طور پہ بتائے جاتے تھے. اچھا, یہ نیشنل بینک, سندھ بینک, سمٹ بینک استعمال ہوئے مبینہ طور پر,
بے نامی اکاؤنٹس بنے, ہنڈی کے ذریعہ پیسہ دبئی, فرانس, کینیڈا گیا, 80 ارب کا مبینہ طور پر قرضہ لیا گیا بینکوں کے سے, جو لیئر در لیئر پھیلے گئے, اور ان جعلی اکاؤنٹ سے. مزے کی بات جو ہم کئی مرتبہ اس کو کہتے تھے, اب تو ہمارا مذاق بن گیا, کہ بلاول کی سالگرہ, لانڈری, صدقے کے بکرے, کتوں کی خوراکیں, ان پیسوں سے آتی تھی, اور بلاول کے اور ایان علی کی ٹکٹیں مبینہ طور پر ایک اکاؤنٹ سے جاتی تھی. تو اب اچھا, اس میں مزے کی بات ہے کہ کراچی اورنگی ٹاؤن کا عبد القادر المعروف فلودے والا, جی, اب وہ بھی ارب پتی تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا. نواز شریف کا ڈرائیور پنو خان, اور وہ بھی کروڑ پتی ارب پتی تھا. اور شہباز شریف فیملی میں پاپڑ فروش منظور اور محبوب پھیری والا جو نئے نوٹ بھی بیچتا تھا, پرانے نوٹ, اور وہ بھی ارب پتی تھا. اور کراچی کے شادمان ٹاؤن کا اقبال ارائیں, یہ وہ واحد شخص تھا جو مرنے کے بعد 3 مختلف بینکوں میں 4 اکاؤنٹس کھلوا کر 4 ارب 60 کروڑ نکلوا اور اندر کر چکا تھا مرنے کے بعد, وہ بھی تھا. اچھا, پھر آپ مزے کی دیکھیں, انور مجید صاحب کے بارے میں ہے کہ 2008 میں انور مجید صاحب کی 1 شوگر مل تھی, 3 کمپنیاں تھیں. 2018 میں 16 شوگر ملیں, 1 سیکنڈ, 18 شوگر ملیں, 93 کمپنیاں, 6 پاور پلانٹ اور فیکٹریاں الگ. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے, کہاں گیا ہے, کدھر کس کا تھا. بتانے کو کچھ رہا نہیں ہے, 2 منٹ آپ کے پروگرام میں لیتے. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, وہ جو جعلی ویڈیوز منظر عام پر لے کر آ رہے ہیں, ننگی ویڈیوز اور آڈیوز, وہ کون ہے, ہیکر کون ہے وہ؟ پاکستان کے اندر کا ہیکر ہے, پاکستان کے باہر کا ہیکر؟ بڑا مزے کا ہیکر بوائے کہ اب وہ سب ٹائٹل کے ساتھ دیتا ہے. میں نے تو اسے 2 مرتبہ ٹی وی پہ کہا کہ میرے پہ رحم کرنا. آپ نے کہا تھا ہیکر مزہ نہیں آیا. مزہ نہیں ہے. وہ تھا وہ جو اس نے خرید و فروخت, وہ تو یہ نا کہ وہ MNAs 5 کہاں ہیں یار, وہ جو خرید لیے تھے عمران خان نے, ان میں سے کوئی ایک آ کے بتائے, رقم دکھا دیں. وہ ہیکر ہے کون؟ پاکستان کے اندر کا کوئی ہیکر ہے, باہر بیٹھا ہوا؟ وہ آپ ہیں. حد ہو گئی ہے, میں نے تو کسی کو بتایا نہیں, آپ ہیں. نہ کیا کریں اس طرح بٹی صاحب, گندی باتیں نہیں, گندی. ون لاسٹ کوسچن سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, آپ کو بھی کوئی ڈر لگ رہا ہے, کوئی کالز وغیرہ آ رہی ہیں, کوئی پریشر میں ہیں آپ؟ نہیں. اب اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی بھی نہیں آئیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ میری کوئی آڈیو ویڈیوز بن چکی ہیں کہ نہیں, لیکن کبھی بھی نہیں آئیں. لیکن میں 2-3 کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ دنیا میں اگر کسی کی عیبوں پر پردہ ڈالو گے, قیامت والے دن اللہ ڈالے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈلے تو آپ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو. نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ آج عمران خان ہے, کل کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوگا. نمبر 4 یہ ہے کہ یہ گندی ویڈیوز یا آڈیوز, اب ایک اس میں بڑا مزے کا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ ہم اپنے ان حکمرانوں کو کن کاموں کے لیے بھجواتے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کن کی ڈیوٹی تھی کہ یہ وزیر اعظم سیکیور ہو, اس کا دفتر سیکیور ہو, ان کی ٹیلی فون کالس ہو. آپ کی انٹیلیجنس سر ایجنسیز کی تھی, اور اگر آپ مجھے ہیکر کہہ رہے ہیں تو آپ کی ویڈیوز پہ پردہ نہیں ڈالا جائے گا. نہیں پلیز ڈالیں, مہربانی کریں. تھینک یو سو مچ جی. ارشاد بھٹی صاحب کا پروگرام تقریباً 1 منٹ اوپر ہو چکا ہے, شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت دیا ہے. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.